اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو غلاف کعبہ، اس کی تاریخی اہمیت، غلاف کعبہ کے مختلف رنگ اور کس کس دور میں کن کن رنگوں کے ساتھ غلاف کعبہ کو تبدیل کیا گیا اس کے بارے میں بتائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہماری اچھی اور معیاری ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ غلاف کعبہ، جسے کسوہ یا قصوہ بھی کہا جاتا ہے، پیغمبر اسلام اور ان کے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کعبہ پر یمنی کپڑے سے تیار کیا گیا غلاف چڑھایا تھا۔ سینٹر آف مکہ ہسٹری کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فاضل داہس نے عرب نیوز کو بتایا کہ ایک بار کعبہ پر سفید، ایک بار سرخ اور ایک بار سیاہ رنگ کا غلاف چڑھایا تھا۔ ہر دور میں غلاف کعبہ کے رنگ کا انتخاب مالی وسائل کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ قبطی کپڑا، جو کہ مصر سے لایا جاتا تھا، جو ایک زمانے میں غلاف کعبہ کے لیے بہترین کپڑوں میں سے ایک تھا۔ یمنی قصوہ بھی عمدہ کپڑا سمجھا جاتا تھا اور اس وقت بہت مشہور تھا۔ الداہس نے غلاف کعبہ کے رنگ کی تبدیلی کے بارے میں بتایا کہ سفید سب سے زیادہ چمکدار رنگ ہے، لیکن اس کپڑے میں پائیداری نہیں ہے۔ اس رنگ کا کپڑا اکثر پھٹ جاتا تھا یا گندا ہو جاتا تھا، جبکہ حاجیوں کے چھونے سے خراب ہونے کا بھی خدشہ ہوتا تھا۔ اس لیے سیاہ رنگ کے شملے والے اس کو سیاہ رنگ کے شملہ کپڑا میں تبدیل کیا گیا، جو کہ عرب خیموں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا تھا۔ غلاف کعبہ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ یہ خیال آگے بڑھا اور اسے سرخ رنگ کے مصری کپڑے یعنی کبتا میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ انتاخ، جو چمڑے سے تیار کیا جاتا تھا، اور مختلف اقسام کے کھردرے کپڑے غلاف کعبہ کے حصے بنائے گئے۔ ڈاکٹر فاضل کا کہنا ہے کہ کپڑے کی دستیابی کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً غلاف کعبہ میں تبدیلی ہوتی رہی۔ تبدیلی کا یہ دور خلفائے راشدین سے لے کر اموی اور عباسی دور کے حکمرانوں تک جاری رہا۔ عباسی دور کے اختتام پر سیاہ رنگ کا قصوہ حتمی قرار دیا گیا، کیونکہ عازمین حج کے چھونے سے یہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق اسلام سے پہلے یمن کے پہلے بادشاہ طبع حمیری وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پہلی بار کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ وہ احتراماً شہر مکہ میں داخل ہوئے اور کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا۔ طریحۂ کعبہ پر مہارت رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ طبع حمیری نے کعبہ پر جو کپڑا چڑھایا وہ موٹا کپڑا تھا، اسے کشف کہا جاتا ہے۔ بعد میں اس کی جگہ معفر نے لی، جو یمن کے قدیم شہر سے موسوم ہے۔ یہاں معفر تیار کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں شاہ یمن نے کعبہ پر ملعہ کا کپڑا چڑھایا
جو کہ نرم کپڑے کا پارسا ہوتا تھا، جسے ربیتا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کعبہ پر سرخ ڈاریوں والے یمنی کپڑے وسائل کا غلاف ڈالا۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں، اسلام سے قبل لوگ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانا اپنا مذہبی فریضہ اور بڑے اعزاز کی بات سمجھتے تھے۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ عبدالعزیز نے قصوہ کی تیاری کے لیے مسجد حرام کے قریب علاقے الجیاد میں نجی عمارت قائم کرنے کی ہدایت کی۔ یہ اسلام سے پہلے سے کعبہ پر غلاف چڑھانے کے دور سے لے کر موجودہ دور تک حجاز میں پہلی محسوس عمارت تھی جہاں غلاف کعبہ تیار کیا جاتا تھا۔ اس دور میں مکہ میں کارخانہ لگایا گیا جہاں پہلی بار قصوہ تیار کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی تیاری کا کام ام الجود کے علاقے منتقل کیا گیا۔ نئی جگہ پر کپڑا تیار کرنے کے جدید مشینری لگائی گئی اور ایسا غلاف کعبہ تیار کیا گیا جو پہلے کبھی نہیں بنایا گیا تھا۔ شاہ سلمان کے حکم پر کعبہ قصوہ فیکٹری کا نام تبدیل کر کے کعبہ قصوہ شاہ عبدالعزیز کمپلیکس رکھ دیا گیا۔ یہاں غلاف کعبہ کو مختلف مراحل میں تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کے لیے 670 کلو گرام خالص قدرتی ریشم استعمال کی جاتی ہے، جسے مختلف قسم کے کیمیکل سے دھو کر داغوں کی شکل میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف مشینوں کے ذریعے ان ریشم کے داغوں اور سونے کی تاروں سے سلک کے کپڑے پر قرآن مجید کی آیات لکھی جاتی ہیں۔ تمام تیاری کے مراحل کے بعد اس پر سفید دھاگا چڑھا دیا جاتا ہے۔ جب غلاف کعبہ مسجد حرام میں پہنچتا ہے تو اس سفید کپڑے کو اتار کر ایک محسوس طریقے سے کعبہ کی دیواروں پر لگایا جاتا ہے، اور ہر سال وقوف عرفات کے بعد 9 ذی الحج کو کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔